قرآن بیان کرتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے بنائے آسمان میں ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس آسمان کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ چمکتا کیسا رات کے وقت آسمان چمک رہا ہوتا ہے اور ستارے اس میں ٹمٹما رہے ہوتے ہیں۔ اور آج جب سائنسی تحقیق ہوئی ہے تو وہ جو ہمیں چھوٹی چھوٹی موتیاں نظر آتی ہیں وہ حقیقت میں اتنے بڑے بڑے جسموں کے مالک وہ ستارے ہیں کہ عقل حیران ہے۔ لاکھوں لاکھوں سورج جس میں سما جائے، کروڑوں زمینیں ایک ایک ستارے میں سما جائے، جو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس آسمان کو محفوظ کیا ہر مردود شیطان سے۔ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات پہلے آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، فرشتوں کی کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے جو غیب سے متعلق ہوتی، اور پھر آ کے کاہنوں کو بتاتے، اور کاہنوں کو 100 جھوٹ اس میں ملا کے بتاتے، پھر کاہن ان باتوں کو آگے پھیلاتے، تو ان میں کیا ہوتا کہ 100 باتوں میں ایک بات اتفاق سے پوری ہو جاتی، تو لوگ پھر کاہنوں پر ایمان رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، چونکہ آپ آخری نبی تھے، تو وحی میں کوئی کہانت والا عنصر، کوئی شیطانی تصرف شامل نہ ہو جائے، اس لیے آسمان پر جانے کے فرشتوں کے جنات کے راستوں کو بند کیا گیا۔ جیسے سورہ جن میں ہے نا، کہ سورہ جن میں کیا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہ فوراً جنات وہ تلاوت سن کے واپس گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت اور تبلیغ دی، اور کہا کہ وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ جنات میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ پہلے ہم آسمانوں پہ جاتے تھے، اب جب ہم آسمان میں جاتے ہیں تو شہاب ثاقب، یعنی جو یہ ستارے نے ٹوٹ کے رگڑ نظر آتی ہے آپ کو، ایک چنگاریاں نکلتی بھی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ شہاب ثاقب سے ہمارا پیچھا کیوں کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو جب انہوں نے نبی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کو یقین ہوا کہ اصل میں آخری نبی کا مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ دنیا میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ جانے کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مارا جا رہا ہے آسمانوں پہ۔ تو اسی بات کو قرآن نے یہاں بیان کیا کہ ہم نے اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد ایسا کیوں کیا گیا، تاکہ پہلے جو پیغمبر دنیا میں آیا کرتے تھے نا، تو اس میں اگر کوئی شیطان بعد میں کوئی کاہنوں کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا دے اور ان 100 میں سے کوئی ایک آدھ بات درست نکل جائے، تو اگلے پیغمبر نے آ کے اس بات کا انکار کر دینا تھا، یعنی ان کاہنوں کا انکار کرنا تھا۔ لوگ ان کاہنوں پہ یقین کر رہے تھے نا، بھئی یہ 100 باتیں کرتے ہیں تو 2-4 ان کی ٹھیک نکلتی ہیں، اس کا مطلب واقعی ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ تو پچھلے نبی کی تعلیمات میں اگر کاہنوں کے ذریعے کچھ بھی مداخلت ہوتی ان تعلیمات میں، کیونکہ نبی کی تعلیمات بھی آسمان سے آتی ہیں، وحی آسمان سے آتی ہے، کاہنوں کے پاس بھی جو وحی آ رہی تھی، وحی سے مراد جو پیغام آ رہا تھا، فرشتوں کی باتیں جنات سن کر پہنچا رہے تھے، وہ بھی آسمان سے۔ تو اس بات کا امکان تھا کہ پیغمبروں کی وحی اور کاہنوں کی وحی خلط ملط ہو جائے، پیغمبر جو بات کریں وہ تو 100% درست ہے، تو کاہن جو بات کرتے ہیں ان میں بھی 1% درستگی کا امکان ہوتا ہے، تو لوگ کاہنوں کو اپنا بڑا نہ بنا لیں۔ لیکن چونکہ انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، کوئی حق اور باطل میں خلط ملط ہوتا تو نیا پیغمبر آ کے اس کی اصلاح کر دیتے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو چونکہ آپ آخری نبی تھے، تو اللہ نے اس آسمانی وحی کو ہر قسم کے شیطانی تصرفات سے بچانے کے لیے کہ اوپر سے اب کوئی پیغام آئے گا تو صرف وحی ہی کا آئے گا جو اللہ پیغمبر تک پہنچائے گا، اس کے علاوہ کوئی بات لیک نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کا آسمانوں تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیا۔